ہے، سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور سب انہی معاملات میں الجھ، تبدیلی آئی نہ کوئی بدلاؤ آیا۔ ایسے ہزار ہنگامے دیکھ چکے ہم، ہمارے ساتھ کیا ہوا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ یہ جو آج دنیا کھیل کھیل رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے جس کے اندر ضمیر زندہ ہو، احساس ہو، وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لے کہ کہیں یہ میری شامت اعمال تو نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس قدر عذابات تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن احساس کیوں نہیں آتا؟ بڑے بڑے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن اس کے بعد بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج مجھے صرف بات یہ عرض کرنی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا لے کر کے آئے، قیامت کے دن اس کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ تو جس قوم کے پاس یہ دین ہے اسے یہ چاہیے فخر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا چنندہ اور اپنا پیارا دین مجھے دیا ہے اور میں اس سے وابستہ ہوں۔ اور ساری دنیا کے ٹارگٹ پر آج تم ہو، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہوتی ہے اسی سے حسد بھی ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کو جیلس بھی ہوتا ہے۔ تمہارے پاس یہ سب سے بڑی دولت جو دین اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اب اس کو ختم کرنے یا اس کو کم کرنے کے لیے یہ حربے اپنائے جاتے ہیں آج، جو ہتھ کنڈے ہیں، کسی نہ کسی طرح تمہیں کمزور کر دیا جائے۔ میں آج اپنے حالات کے متعلق عرض کروں کہ تمہیں پریشان دیکھنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے تمہارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کرنا کہ ایگریسو ہو جائیں، کبھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا، کبھی قرآن کی توہین کرنا، کبھی اسلام کو برا بھلا کہنا، کبھی اسلام کے قانون بدلنے کی بات کرنا، یہ سب چیزیں تمہاری آزمائش کا دور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سچا مومن ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت اور بڑھتی چلی جائے، اور بڑھتی چلی جائے۔ لیکن اس طوفانی زمانے میں جو ڈاواں ڈول ہوتا ہے اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ مجھے نیوٹرل رہنا چاہیے، بھی سیکولر ہو جانا چاہیے تاکہ یہ ظالموں کے ہاتھ میں نہ آ جاؤں۔ نہیں میرے عزیزو، آج تمہیں پکا مسلمان بن کے دکھانے کا وقت آ چکا۔ اب نیوٹرل نہیں، سیکولر نہیں، یہ جو لفظ ہے سیکولر، یہ تو منافق کو کہتے ہیں، چھپا ہوا منافق۔ آپ جس دین پر قائم ہے اس دین کے بارے میں آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا سب سے محبوب دین ہے، اور کامل جس کے بارے میں قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کسی بھی دین کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن قرآن نے دین اسلام کے لیے کہا ہے، اللہ فرماتا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی خود کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی، ہماری کتابوں میں آئی ہوتی یہ آیت کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس آیت کے اترنے کے دن ہر سال عید مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ خاصہ ملا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا آج کے دن دین تمہارا کمپلیٹ ہو گیا، میرے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کمی کی۔ ہمارے اسلام میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے قبر میں جانے تک کے کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لے کر کے آؤ، چیلنج ہے ہمارا، جس بھی مسئلے کو لے کر کے آؤ گے زندگی کے گزارنے کے طور طریقے، اسلام نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا، خالی نہیں چھوڑا، مسائل موجود ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے،